سبحان خان میو چینل کی جانب سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ میں ہوں سبحان خان میو۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت، ہوتی ہوئی ناانصافی، ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے توجہ سے سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اہل انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور تحریر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج اس پر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے امن معاہدے کی بابت آواز اٹھائی جائے گی۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت، اس امن معاہدے میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن جو امریکہ ہے، اس کا صدر ہے ٹرمپ، جس کی تائید کی جا رہی ہے، جس کی کوئی زبان نہیں، جس کا کوئی دین مذہب نہیں، وہ پل میں کچھ اور پل میں کچھ اس کی پیروی کر رہے ہوں، اور جو حق اور سچ کے لیے جس نے جان دی، آیت اللہ علی خامنائی، جو آج دنیا میں نہیں ہے، جو یزید کے ہاتھوں شہید ہوا اور اس کی کابینہ کے بڑے بڑے لیڈر، ان کے اہل خانہ شہید ہوئے اور ان کی سکول کی بچیاں تک شہید ہوئی اور ان کا بے تحاشا نقصان پہنچایا، اس کے سچ کی تائید نہیں کرتے کہ بھئی تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے اور تو غریب مظلوم عوام کے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سپورٹ اس بات اس کو کہنا چاہیے، لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بات کہیں۔ یہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ بھئی جو ٹرمپ دنیا میں رہا اور امریکہ کی پالیسی رہی تو دنیا میں اس کے ساتھ جو چلے گا وہ جیے گا، باقی سب دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو وہ تو یزید اور فرعون اور نمرود ہے۔ اب امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے 19/6/2026 کو۔ اب ساری دنیا دیکھے گی اور ثالثوں کو بھی دیکھے گی کہ کتنی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ اگر وہ امن معاہدہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے اور نیتن یاہو کسی کی بات نہیں مانتا، آج بھی وہ فلسطینیوں کے اوپر اور لبنان کے اوپر حملے کر رہا ہے اور ان کا خون بہا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے نہیں ماننی کسی کی، اور ٹرمپ اس کو جھوٹی دھمکیاں دے رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور ساتھ اسی کا دے رہا ہے۔ حق کا ساتھ وہ دے گا جو حق کی بات کرے گا۔ تو اس کے سامنے بکری بننا، یزید کے سامنے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور یزید کی پالیسی اختیار کر لیا ہے۔ جس نے ایران کے حق کو سپورٹ کیا وہ ہے انسانیت کو پہچاننے والا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ کون سا جرم نہیں کیا، ایران کے ساتھ کون سا جرم نہیں کیا امریکہ نے اور تمام ملکوں نے، جس کا یزید کی پالیسی کو جن نے اختیار کیا، پابندیوں کا جکڑا ہوا۔ تمام پابندیوں میں کے باوجود اللہ پاک نے صلاحیت دی تو یزید کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ تو اب لگ جاتا ہے پتہ کہ ایران کی شرطیں منواتے ہیں
امریکہ سے یہ نہیں منواتے. اگر ان کی ایران وہ پھر مکر جاتا ہے، زبان سے لوٹ جاتا ہے بد زبان ٹرمپ، اور پھر اس کا اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر تو یہ پہچاننا چاہیے نا سب کو بھئی یہ یزید اور فرعون، نمرود اور ابلیس ہے. ایران تو خون بہانا چاہتا ہی نہیں، نہ وہ ایٹمی طاقت بڑھنا چاہتا ہے، کیوں اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایٹمی طاقت کو حرام قرار دیا ہوا ہے. وہ تو اپنے ڈیفنس کے لیے انہوں نے جو بھی مواد اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ ان کی جرت ہے، ان کو سلام کرتے ہیں ہم کہ بہت دھیما ملک ہے. ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پیش امام، جس کے ملک کا حکمران پیش امام ہو، اس کے کیا کہنے؟ کیسے اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہوا ہوگا؟ اللہ کے فضل سے جنت میں گیا ہے، اور اس کی کابینہ بھی جنت میں گئی ہے، جنہوں نے اللہ پاک کے سامنے سر جھکایا، اور یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا. آج یزید کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ایک بھی نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی اگر جو اللہ کو سے ڈر جائیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، جیسے مطلب ایران میں ہوا پڑا ہے اور افغانستان میں ہوا پڑا ہے، ان کے حکمران پیش امام ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی بن جائیں تو ہمارا ملک تو جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور ہر ایک انسان کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے. تو بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اسلامی کانفرنس اکٹھی کر کے ایٹمی پلانٹ لا کر پاکستان کو اسلام ممالک کا چیئرمین منتخب کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس کو ترجیح دے دی، جس سے آج پاکستان کے بہت بڑی طاقت ہے. لیکن امریکہ کے سامنے تو بکری ہے، جو حق کی بات نہیں کہتے اور صرف اپنی شاباش لینا چاہتے ہیں امریکہ سے. امریکہ سے شاباش نہیں ملے گی، اور امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، کیونکہ اس کا پالیسی یزید کی، نمرود کی، فرعون کی ہے. تو اس کا عجمہ لینا آج پہلی ابتدا ہے جو 19 تاریخ کو ہوگی. اس ابتدا سے پتہ لگ جائے گا کہ کتنا وہ پابند رہتا ہے، کیونکہ یزید پابند نہیں رہ سکتا. تو اگر جو وہ پابند رہتا ہے تو کرے اسرائیل پر حملہ، اور کرے اس پر بمباری، اور پکڑ کے لائے اس کو نیتنیاہو کو، اور اس کو سزائے موت دے. وہ انسانی قاتل ہے. ایران کے ساتھ جرم کیا. ایران بہت اچھا ملک ہے، اور اپنے ایمانداروں کا ملک ہے، اور دینداروں کا ملک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ملک ہے، اور اس نے کربلا پڑھی ہوئی ہے، وہ قربانی دینے والوں کا ملک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اور ایران جیسے خوددار حکمران بنے، اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، اور پاکستان کو رشوت خوری اور ناانصافی سے نکالیں. یہ جب نکلے گا جب قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا. آج ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے پنجاب میں، یہاں لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے، ہمارے وکلا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جھگڑا ہوا ہے ڈی ایچ اے سے. جتنا بڑا احتجاج، عدالتیں بند کرنے کا، گیٹ کو تالا لگانے کا ہمارے وکلا بھائی کر رہے ہیں. اگر یہی احتجاج پاکستان میں ہماری قوم بھی کرے اور وکلا بھی کریں کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تو کیوں جھگڑے ہوں؟ نہیں جھگڑے ہو سکتے. تو اس کے لیے قدم نہیں اٹھا رہا کوئی بھی، اپنے مفاد کے لیے اٹھا رہا ہے. یہ مفاد ہے جو سا یہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور جو قرآن پاک کا نظام ہے یہ جنت کی طرف لے جائے گا. تو میری یہ درد مندانہ درخواست ہے اپنے پاکستان کی پوری قوم سے، اور پورے وکلا سے، اور پوری عدلیہ سے، انتظام فوج کے جنرلوں سے، کہ قدم اٹھائیں پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے کی بابت، جس کی آواز سب سے زیادہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کی. اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، اور ایران جیسے خوددار حکمران بنیں، اور اپنی آخرت کو بہتر کریں. موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے. تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں. یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے. پاک ایران زندہ باد، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.